قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی اخرجنا من ظلمات الشرک والتقلید والصلاة والسلام علی النبی الأمی المسمى بالتحمید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدر اجتماع حضرت مولانا الطاف حسین فیضی حفظہ اللہ، اس اجتماع کے مہمان فاضل خطیب ابو زید جمیل حفظہ اللہ، اسی طرح شہر بمبئی کے معزز ممتاز فاضل علماء کرام اور اجتماع گاہ میں تشریف فرما بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اس موقع پر میں اپنے معززین، خاص طور پر فاضل عزیز مولانا عاطف سنابلی حفظہ اللہ اور بہت سارے احباب کی اصرار پر چند منٹ کے لیے آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں. مجھے اس وقت آپ کے بیچ میں کچھ وقت لینا مناسب نہیں لگتا، لیکن آپ لوگوں کا یہ اصرار بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا کہ جماعت کی اس اہم نشست میں میں موجود ہوں تو چند منٹ جماعت کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں، رکھا جانا مناسب ہے. اس موقع پر میں آپ کے سامنے پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے. اسلام کا تصور وہاں صحیح نہیں ہو سکتا جہاں جماعت نہ ہو، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان پر توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے، ان پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر وہ بات نہ سمجھ میں آتی ہو تو اس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اسلام خالص وہاں نہیں موجود ہو سکتا جہاں جماعت نہ ہو، جماعتی سوچ نہ ہو جس کے پاس، اس کے پاس اسلام ناقص ہوگا. اور جماعت اہل علم کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے. اس لیے کہ جماعت اہل حق کو کہتے ہیں اور حق کو جماعت کہتے ہیں، اور حق اہل علم کے پاس ہوتا ہے، اور اہل علم اور علماء انہیں کہا جاتا ہے جو ایکسپرٹ ہوں. آج ہمارے بیچ میں ہمارے فاضل ابو زید بھائی آتے ہیں، الحمدللہ ان کو ہم لوگ شمار کرتے ہیں اہل علم میں. اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے کہ جماعت ان کے تعلق سے اور جماعت کے علماء ان کے تعلق سے کیا تصور رکھتے ہیں. تو جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے اور محنت کرتے ہیں، اپنے بڑے علماء سے جڑے رہتے ہیں، ان کو پہچاننا ضروری ہے، ان سے جڑنا ضروری ہے. اس لیے جڑنا ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کی وراثت علماء کو ٹرانسفر کر دی گئی.
اس لیے جب امتیں نبیوں کی راہ پر ان کی ہدایت پر چلتی ہیں تو وہ کامیاب ہوتی ہیں. ایسے جو علماء حق ہیں ان کی رہنمائی اور ان کی قیادت میں چلنے ہی میں نجات ہے. یہ بہت موٹی بات ہے. یہ بات اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑی بیماری اور روگ لگ چکا ہے سماج میں، بالخصوص نئی جنریشن اور نوجوانوں میں، کہ چھوٹی چھوٹی معلومات اور جدید ذریعے اور ماڈرن جو مطلب انفارمیشن کا جو سورس ہمارے بیچ میں پھیلا ہوا ہے، اس سے جو معلومات ہمیں ملتی ہے اس کے بعد ذہن اہل علم سے اور جماعتوں سے مطلب انحراف کا پیدا ہو رہا ہے. اس لیے یہ بات بنیادی یاد دہانی کے طور پر کہی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس جماعت کے پروگراموں میں اور جماعت کی نشستوں میں بنیادی طور پر یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ دیکھیں ان اصولوں کو سمجھیے اور آپ اس کو اصولی طور پر سمجھیے. آپ کبھی اس طرح کی باتوں میں نہ آئیے. نوجوان ہمارے اس طرح کی باتیں نہ کریں، بزرگ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ علماء کے پیچھے چلنا، جماعتوں کے پیچھے چلنا کیا ہمارے لیے ضروری ہے؟ ہم دین پر ہی تو چل رہے ہیں. آپ جانتے ہو ایک اصولی مسئلہ آپ کے سامنے یہ رکھا جا رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اہل علم اور علماء کی ماتحتی سے باہر جانے کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بربادی اور تباہی کا ہے. اس لیے اہل علم سے جڑیے. جو لوگ اہل علم ہیں ان کو آپ جانیے کہ اہل علم کون ہیں. آج آپ کے پاس بہت سارے اللہ کے فضل سے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، براہ راست جڑ سکتے ہیں. جماعتی پروگراموں سے جڑنا ضروری ہے. اور جب یہ ہمارے پاس موقع موجود ہے تو ہمیں ان ذرائع پر جو غیر معتبر ہیں، کمزور ہیں، جو ثقہ نہیں ہیں، ان پر پورا انحصار نہیں کرنا چاہیے، ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دنیا میں پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل اور ایشوز پر اپنے علماء اور اپنی جماعتوں سے جڑ کر کے ان سے رائے لے کر کے اپنا اقدام اور اپنا سلسلے زندگی قائم رکھنا چاہیے. اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کی فتنوں کو اگر ہمارا کوئی نوجوان کسی یونٹ میں، کسی مسجد وار جماعت میں یہ سمجھتا ہے کہ ہم فتنوں کو یا ہم دنیا میں پیدا ہونے والے مسائل کو جماعت اور جماعت کے علماء سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ یہی سمجھ لیجئے کہ یہ نوجوان منحرف ہو رہا ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایشو دنیا میں اٹھا، کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو علماء نہیں سمجھ سکے، اس کو جماعت نہیں سمجھ سکی. جماعت کا اور علماء کا جو اسٹینڈ ہے، موقف ہے، جو رائے ہے وہ غلط ہے، ایک نوجوان کی رائے صحیح ہے. اس لیے اس سے ایک نظریہ قائم ہونا چاہیے کہ جو نوجوان جماعت سے کٹ کر کے، علماء سے کٹ کر کے، معلوم نہیں کہاں باہر کی رائے لے کر کے اور اس کا فالو کر رہا ہے، اس کے پیچھے نظریہ بنا رہا ہے، اس نظریوں کو پھیلا رہا ہے، تو ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. اپنے علماء کیسے غلط ہو سکتے ہیں سارے کے سارے؟ آپ دیکھو اسی ہندوستان میں آج ریکارڈ موجود ہے کہ علماء اہل حدیث کی تاریخ میں تعداد 5 لاکھ تک لکھی جاتی ہے کہ ملک میں جنگ آزادی کی لڑائی میں اتنے علماء اہل حدیث کو قتل کر دیا گیا، اتنے لوگ شہید کر دیے گئے. میرے بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں آپ کو کچھ ملک کے علماء حق نہ ملے جو آپ کی رائے کے مطابق ہو. اس لیے ایسے نوجوان اور ایسا نظریہ رکھنے والے لوگوں کے تعلق سے ہمارا اپنا موقف بہت کلیئر ہونا چاہیے. انہیں سمجھانا ضروری ہے، انہیں بتانا ضروری ہے، انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء حق سب کے سب آپ کی رائے کے خلاف کوئی رائے رکھتے ہیں تو آپ کی رائے کیسے صحیح ہو سکتی ہے اور سب کی رائے غلط ہو سکتی ہے؟ اس لیے ایک بات یہ کہنی ضروری ہے. اس لیے اپنے آپ کو جوڑو اہل علم سے اور جماعت سے جوڑو، اور یہ موقع جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. نہو قناعت شعار گلچیں، اسی سے قائم ہے شان تیری،
وہ پھور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے علماء اور جماعتوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ الحمدللہ بڑی خوشی، اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہیں تو اپنے موقف اور نظریے کو بھی جمع رکھیے۔ آپ اپنے عقیدے کے مسائل، نماز کے مسائل، تجارت کے مسائل، شرک اور بدعت کی جو مصیبتیں ہیں ان سب کے تعلق سے ساری رہنمائیاں علماء اور جماعت سے لیتے ہیں۔ باہر کا کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی انقلاب آتا ہے تو آپ پوری کی پوری جماعت اور پوری کے پورے علماء سے الگ کوئی راستہ آپ بناتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے جماعت کو بتانا، جماعت کو آگاہ کرنا، جماعت کو اپنے علماء سے جڑ کے رہنا، اور جماعت سے جڑ کر کے رہنا یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ جوابداری ہے۔ ایک بات اس موقع پر اور کہوں گا کہ دیکھیے بہت سارے مسائل میں الحمدللہ بہت ساری کمزوریاں ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے عاشورہ آپ کے سامنے ہے، پرسوں اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا بہت سارے بھائیوں نے کہ ملک کے ایک بہت بڑے مکتب فکر کے، دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے عالمی سطح کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہودی اب عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اس سے پہلے اس سے بعد کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، عاشورہ کا روزہ کافی۔ بہت سارے لوگوں نے اخبار میں پڑھا اور اخبار میں باقاعدہ ان کی طرف سے بیان آیا۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہمارے اپنے موقف اور اصول کے خلاف ہیں، اس طرح کی باتوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ایک موقع پر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایسی یہ بات کہی، کہا اب رمل کی کیا ضرورت ہے، اب کشف کی کیا ضرورت ہے، یعنی کندھا کھول کر کے، جو کندھا داہنا کھول کر کے احرام کی چادر ہاتھ کے نیچے سے بائیں کندھے پر ڈال کر کے جو دل کی چال اور ہلکی دوڑ کی چال کندھا ہلا کر کے چلا جاتا ہے، کہتے ہیں خود سوال کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا وہ تو اب ختم ہو گیا، اب تو وہ ضرورت ختم ہو گئی، کفر مغلوب ہو گیا، مکہ پہ ہم غالب ہو گئے، اب یہ مصلحت نہیں رہ گئی۔ جیسے حضرت نے کہا کہ اب مصلحت یہ نہیں رہ گئی، اس لیے کہ یہودی جب یہودی روزہ ہی نہیں رکھتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی روزہ ہی نہیں رکھتے تو یہودیوں کی مخالفت کے لیے عاشورہ سے پہلے یا بعد کا روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن اس موقع پہ جب حضرت امیر المومنین نے بات کہی حضرت امیر المومنین نے جو بات کہی میرے بھائیوں کہ آج تو ضرورت نہیں رہ گئی، مکہ فتح ہو گیا، غلبہ اسلام کا ہو گیا، ایک مرکز اسلام مکہ بن گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تھوڑا طاقت اپنی دکھا کر کے، کندھے ہلا کر کے، دل کی چال چل کر کے اپنی قوت دکھاؤ، تو اب تو مصلحت ختم ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں لیکن جو عمل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے اسے نہیں چھوڑ سکتے، کسی مصلحت کے آنے جانے سے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائیوں اس لیے اس طرح کی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں ایسی ہی مصلحتوں کے نام پر، دنیا بھر کے خرافات، بدعتیں اور دنیا بھر کی فرقہ بندیاں، سیکٹ اور مسلک وجود میں آئے، ایسے ہی مصلحتوں کے نام پر آئے ہیں، ایسے ہی مصلحتوں کے نام پر ان پر بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے جواب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ مصلحت ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کے دور میں سن 9 ہجری میں، سن 10 ہجری میں، 11 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ عمل جاری تھا، ہم کرتے تھے، اسے ہم کسی مصلحت سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے اس طرح کی میرے بھائیوں ایک طرح گمراہ کن بات، ایک طرح شریعت کی طے شدہ بات کے خلاف وقتی غیروں کے عمل اور مصلحتوں کا حوالہ دے کر کے اس سے ہٹانے اور ہٹنے کی بات کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ اسی طرح کی باتوں سے بہت ساری مصیبتیں پیدا ہوئیں، ان مصیبتوں کے حوالے کا موقع نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اور اس ملک کے حالات کے حوالے سے
آپ کے بیچ میں جو لوگ دین اور شریعت اور مصلحت کو سمجھنے والے ہیں ان کے تعلق سے اطمینان رکھنا چاہیے دلوں میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس مسجد کا، جس مصلی کا جو امام طے ہو، باہر سے آنے والا اسے نہ ہٹائے، وہی امامت کرائے گا جو امام طے ہے، یا تو وہ امام کسی آنے والے کو اور بہتر سمجھ کر کے اسے موقع دے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کی مصلحت؟ اس کی مصلحت یہ ہے کہ موقع کا امام، مسجد کا امام، موقع کی جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، وہ موقع کے حالات کو باہر کے لوگوں سے زیادہ سمجھتی ہے۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اس نقطہ نظر کو اپنا دیکھیے کہ آپ کے موقع کی جو آپ کے دین کی لیڈرشپ ہے، جماعت کے جو علماء اور رہنما ہیں، کیا آپ کی مصلحتوں کو وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے اس نقطہ نظر پر آپ رہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، اور یہ اصول آپ دل و دماغ میں بٹھا کے رکھیے کہ کبھی بھی کسی بھی خطے اور قوم میں اللہ تعالیٰ اپنے علماء سے اور ہادی سے اس کو محروم نہیں رکھ سکتا۔ جیسے اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی اور رہنما بھیجے ہیں۔ آج نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ہر قوم اور ہر بستی اور ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا کرے گا جن کی رہنمائی میں نجات ملنے والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اس نقطہ نظر کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے کے خطابات میں اور صدر مجلس کی نصیحتوں میں آپ نے بہت بنیادی نصیحتیں سنی ہیں، آپ ان نصیحتوں کی روشنی میں زندگی گزاریے اور اس طرح کے اجتماعات، تربیتی نظام اور سسٹم کو حلقہ وار مضبوط کیجیے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، شکر گزار ہوں، جہاں صوبائی جمعیت کی چھوٹی موٹی کوشش تھی اس اجتماع کے سلسلے میں، یہاں مقامی ذمہ داروں نے اور امام عزیز نے جو کوششیں کی ہیں یہ بہت قابل قدر ہیں۔ مسجد کے ذمہ داران، مقامی جماعت کے احباب اور بھائیوں نے جو کچھ یہاں کوشش کی ہے میں اس کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں آپ کے بیچ میں حائل ہوا اور اپنے مہمان عزیز فاضل کے خطاب میں 10-5 منٹ وقت لیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن ان انصرار اور ماحول میں یہ چند باتیں مجھے کہنا بھی ضروری تھی، اس لیے میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں، اور پھر کہتا ہوں کہ یہ موقع جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اہل علم سے جڑنے کا، فتنے اور انقلابات کے بہت سارے مسائل میں گائیڈ لائنز لینے کا، آپ اس سے الگ مت ہوئیے۔ آپ الگ اور باہری رہنمائیوں میں، گائیڈ لائنز میں چلنے کی کوشش نہ کیجیے، اور دیکھیے آپ جتنی مصیبتیں جماعت کے بعد نوجوانوں پر اور ان کے واسطے جماعتوں پر آتی ہیں، آپ دیکھیے وہ علماء کو گالی ہی دینے والے ہوتے ہیں اور جماعت کو گالی دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ پتہ لگا لیجئے، جہاں جس یونٹ میں جہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں عزیزوں سے کہوں گا کہ دیکھو ایک اصولی مسئلہ ہے، یہ جذباتی نہیں ہے، اس کو قبول کرو اور اسی کے تحت زندگی گزارو۔ جب ہر مسئلے میں، ہر دین کے مسئلے میں بنیادی، فروعی، تفصیلی آپ اپنے علماء کی قیادت میں چلتے ہیں تو یہ باہر کے انقلابات اور ملک میں پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل اور انقلابات میں بھی اپنے علماء کی رائے اور ماتحتی میں چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو وصولی زندگی، جماعتی زندگی، علماء کے قدر کی زندگی، اپنے بڑوں کے احترام اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کی زندگی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جینے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تیری اطاعت کو فرما برداری پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت آئے تو اللہ تیری اطاعت و فرما برداری پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔